معزز سامعین، گزشتہ خطبات جمعہ میں آپ اللہ کے فضل و کرم سے کتاب و سنت کی روشنی میں اخلاقیات کے حوالے سے گفتگو سماعت فرما رہے ہیں کہ کون سی حرکات اور صفات مذموم ہیں، برے اخلاق میں شامل ہیں، اور کون سی اچھی صفات اور اخلاق ہمیں اپنانی چاہیے۔ تو آج ہم جس نقطے پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی ذہنی سطح کے مطابق ان کی دینی رہنمائی اور تلخ گوئی اور ترش رویہ، اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ جو لوگ گنہگار ہیں، بے عمل ہیں، بد عمل ہیں، بعض دفعہ ان کے ساتھ ان کی ذہنی سطح کے مطابق ان کو نہیں سمجھایا جاتا اور پھر اس کا نقصان ہوتا ہے کہ وہ مزید متنفر ہو جاتے ہیں، وہ مزید بد عمل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ دیندار ہیں، آج گفتگو کا موضوع وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، نیک سمجھتے ہیں، تقوی والا سمجھتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، مساجد کو وقت دیتے ہیں، لیکن ایک خامی یہ ہے کہ ان کے اندر نرمی، شفقت یہ چیزیں نہیں ہیں، اور رویہ اتنا ترش اور اتنا تلخ ہے کہ جو آدمی اس کے اندر کمی ہے، کوتاہی ہے، وہ ان کی وجہ سے مزید کوتاہیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت ذکر کی، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 159، فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت کے سبب آپ پر اللہ کی رحمت ہے، بہت بڑی رحمت ہے، جس کی وجہ سے آپ بڑے نرم مزاج ہیں۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ بات بالکل واضح ہے، اور آپ کا یہ صفت اور کردار بالکل نمایاں ہے کہ آپ نرم مزاج ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ بد اخلاق ہوتے، غلیظ القلب، سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ کے ارد گرد صحابہ کا مجمع کبھی نہ ہوتا۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، اگر کوئی کمی کوتاہی غلطی ہو درگزر کر لیا، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، درگزر کے بارے تو آپ سن چکے نا، پچھلا خطبہ ہے، دو خطبے 3 چھوڑ کے معافی دینی چاہیے، درگزر کریں۔ فرمایا فَاعْفُ عَنْهُمْ، درگزر کرو، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے بخشش کی دعا مانگو۔ اب دیکھیں کتنی دل جوئی ہے کہ سب سے دانا، سب سے حکیم، سب سے عقل مند، سب سے بڑا عالم ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بھی ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اپنے معاملات میں ان کے ساتھ مشاورت بھی کیا کہ جنگی معاملات اور دیگر مسائل۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ عزم کر لیں تو پھر اللہ پر توکل کریں، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی ایک صفت کا ذکر کیا کہ آپ نرم مزاج ہیں۔ اگر آپ کے اندر یہ نرم مزاجی نہ ہوتی، سمجھانے کا ذہنی سطح کے مطابق اسی انداز سے طریقہ اور سلیقہ نہ ہوتا، لوگ آپ سے دور بھاگتے اور آپ کے قریب نہ آتے، سختی اور تلخی کی وجہ سے۔ اچھا یہ نہیں کہ یہ قانون ہر جگہ لاگو ہوتا ہے، ہر جگہ ایک ہی جیسا قانون نہیں ہے۔ مسلمان ہیں، بچے ہیں، بڑے ہیں، کوئی دیہاتی ہیں، کوئی پڑھے لکھے ہیں، کوئی ان پڑھ ہیں، ہر ایک کو اس کے مزاج کے مطابق نرمی کے ساتھ سمجھانا چاہیے، خوش قدری کے ساتھ سمجھانا چاہیے۔ بعض اوقات اپنے گھر کے اندر سختی کا معاملہ بھی کرنا پڑ جاتا ہے، معاشریت نے اس کے حدود و قیود بھی ذکر کیا اور سختی کا جو ہے وہ حکم بھی دیا۔ جیسے بچہ 10 سال کا ہوگا بھی نماز نہیں پڑھتا، تعلیماً اس کو مارو، کہ ابھی تو آپ کے کنٹرول میں ہے، اس نے متنفر نہیں ہونا، مزید چڑھنا ہے۔ کئی علانیہ گناہ کرنے والے مجاہرین ایسے جن سے بائیکاٹ ضروری ہے، اور کچھ لوگوں کو آپ بائیکاٹ کر کے مزید دین سے دور کرنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ تو ہر جگہ یہ قانون لاگو نہیں ہوتا، لیکن جو دعوت اور تبلیغ کے حوالے سے نرم رویہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا، منافقین کا تذکرہ کیا۔ منافق لوگ آپ کو پتہ ہے کتنی بری خصلتوں کے مالک ہوتے ہیں۔ اب منافقین کے تذکرے میں فرمایا اولئک الذین
يعلم الله ما في قلوبهم. یہ جو لوگ ہیں نا یہ منافق اللہ جانتا ہے کہ دلوں میں کیا ہے. یعنی اوپر سے تو اسلام لائے ہوئے ہیں اور اپنے خوب سے باطن کا بعض دفعہ اظہار بھی کر دیتے ہیں, تو ان کے دلوں کی بات اللہ جانتا ہے. ظاہری ہے آپ کے ساتھ مسلمان بنے ہوئے ہیں, فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, آپ ان سے اعراض کریں, منہ موڑیں. یعنی ان کی ان باتوں اور ان رویوں سے دل برداشتہ نہ ہو, وَعِظْهُمْ, اور ان کو نصیحت کریں. ہمارے یہاں اگر ہمارا کوئی پڑوسی ہے, ہمارا کوئی بھائی ہے, کوئی رشتہ دار ہے, ہم ایک دو بار اگر اس سے کوئی دعوت دیتے بھی ہیں, آئیے مسجد جائیے, نماز پڑھیے, یا آپ کے اندر یہ خامی ہے, اپنی جگہ پر اصلاح کرتے ہوئے اس کو روکتے ہیں. اگر وہ ہمارے ایک بار کہنے سے وہ نہیں روکتا تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم ترک تعلق, اور اس کے بعد اس کی ہر اپنی عام و خاص محفل کے اندر موضوع سخن بنا کر اس کی تحقیر اور تذلیل شروع کر دیتے. وہ ایسا ہے, وہ ویسا ہے, وہ فلان ہے, وہ فلان ہے, گالم گروج, یہ وہ سب کچھ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافقوں کے رویے پر آپ اعراض تو کریں, لیکن ان کو نصیحت کرتے رہے, واعظ کرتے رہے, سمجھاتے رہے. وَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا بَلِيغًا, اور ان سے ایسی بات کرے بلیغ ہو. بلیغ کا کیا معنی ہے؟ جو اثر رکھنے چاہیے, جو ان کے اوپر اثر انداز ہو. یہ نہ کہ آپ اور فلانا تے ہے ہی پرلے درجے تک جائے, نہیں, آپ نے اپنی بات بیان کرنی ہے, کرتے رہنا ہے, سمجھاتے رہنا ہے, لیکن گالی گلوچ کر کے نہیں, سخت رویے سے نہیں, اور بدخلقی کے ساتھ نہیں, بلکہ بلیغ بات, اثر رکھنے والی بات. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھیجا ایک بہت بڑے سرکش کی طرف. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا سورۃ طٰہٰ میں, فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا, بات جا کے پوری کرنی. نرمی کا یہ مطلب نہیں آپ وہ بات کریں جو رلی ملی ہو, اس کو سمجھ ہی نہیں آپ کہنا کیا چاہتے ہیں, کچھ اس کی مان لیں کچھ اپنی وجہ سے نہیں. بات پوری کرنی, سمجھانی پوری بات, دعوت کھلی اور خالص سامنے رکھنی ہے, لیکن کیسے؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا, بدخلقی کے ساتھ نہیں, سخت مزاجی کے ساتھ نہیں, تلخ رویے کے ساتھ نہیں, قَوْلًا لَّيِّنًا, آپ نے نرم لہجے کے اندر اس سے بات کی. یہ فرعون کے لیے اللہ اپنے پیغمبروں کو تربیت دے رہی کہ نرمی کے ساتھ جا کے فرعون کو دعوت دے لیا. لیکن ہمارا مزاج کیا ہوتا ہے؟ ہمارا مزاج ایسا نہیں. ہم حکمت اور سلیقے کو پسے پش ڈال کر ہر جگہ ایک ہی قانون لاگو کیے ہوتے ہیں. ہر جگہ ہماری ایک ایسی تلخی اور ایسی بدخلقی ہوتی ہے. برائے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑا نیکی کا اور دین کا کام کر رہے ہیں, لیکن وہ لوگوں کو دین سے دور کرنے کا سبب اور باعث بن جائے. اب مثال کے طور پہ ہماری مساجد, ہماری مسجد کے اندر کوئی بچہ آ جائے اور بچہ آ کے نماز پڑھتا ہے, بچہ ہے, اس کو تو نہیں پتا اچھے اور برے کی تمیز نہیں ہے اس میں, اس کو یہ نہیں پتا مسجد میں شور کروں گا تو کوئی ڈسٹرب ہوگا. اب جب وہ مسجد کے اندر آئے گا, اسے پیار کا, محبت کا, مودت کا, شفقت کا, نرمی کا ماحول ملے گا, اس کو اہمیت دی جائے گی, اس کو اہم سمجھا جائے گا, وہ اس مسجد کے ساتھ جڑے گا اور معاشرے کے اندر ایک اعلیٰ کردار ادا کرے گا, کیونکہ اس کی پرورش, تربیت, اس کا جو دفاعی نظام ہے وہ مضبوط ہوگا. اگر آپ پہلے اس کو ایسا ڈرا کے بکا دیں مسجد سے, وہ شور کیوں کرتے ہو, نماز کے لیے نہ آیا کرو, چاہے بات جماعت ختم ہو گئی, مساجد کے اکثر جماعت ختم ہو پھر بھی پارا پڑھنے کی اس کے بعد آنا. وہ بچے مسجدوں کے ساتھ جڑ سکتے ہیں, وہ جماعتوں میں کھڑے ہو سکتے ہیں, وہ مسجد کے امام کو ایک بہت بڑا ڈاکو سمجھتے ہیں تو پتہ نہیں مار ہی نہ دیں. اور ہمارے بیچارے بابے ایسا ڈرا کر ان کو بتائیں گے کہ وہ دوبارہ زندگی میں مسجد کے آگے سے بھی گزرنا جو ہے وہ دوبارہ نہیں کرے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ ایک دفعہ صحیح, اس کی بڑی مثالیں ہیں کہ وقت نہیں ہے, بچوں کے ساتھ انشاءاللہ پھر کبھی بیان کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت, محبت, ان کو اہمیت دینا بچوں کے حوالے سے کتنا تھا. اب کی سیرت بڑی ہے, اگر ایک مثال یہاں پر اپنی بات میں دیتا ہوں. صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2310 ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ سارے جانتے ہیں, ام سلیم رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں بچپن میں ہی ان کو پیش کر دیا. یہ نبی علیہ السلام کے خادم ہیں, اور صحیح مسلم کی حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اعلیٰ اخلاق والا کسی کو دیکھا ہی نہیں. اب لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے کردار اور اخلاق والے ہیں, اور ہے بھی ایسے. کہتے ایک دفعہ ایسے ہوا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک کام کے لیے بھیج دیا، روانہ کر۔ بچے تھے، لڑکے تھے، کہتے ہیں میں چل پڑا، رستے میں میں نے دیکھا کچھ لڑکے کھیل رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، اب میں اس کام کو چھوڑ کے بچوں کے ساتھ میں نے کھیلنا شروع کر دیا، میں بھی بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہوں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کے لیے بھیجا تھا اس میں تو تاخیر ہو گئی، کافی دیر ہو گئی، آپ ان کو ڈھونڈتے ہوئے باہر نکلے، دیکھا لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اچھا ہوتے ہم تو کیا کرتے ہیں؟ ڈانٹ ڈپٹ، مار کٹائی، گالیاں گلوچ۔ نبی حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گردن کو پکڑا اور پیار محبت اللہ سے کہا، یا انیس اذهبت، انیس، انس کی تصغیر ہے، اے انیس جس طرف تجھے میں نے بھیجا تھا، اذهبت حیث امرتک، جو میں نے تجھے حکم دیا تھا گیا؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول ابھی جاتا، اور وہ بھی وہی انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ 10 سال میں نے آپ کی خدمت کی، کبھی آپ نے مجھے نہیں کہا یہ کیوں کیا ہے، یہ کیوں نہیں کیا، ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں نہیں ہوا، اتنی شفقت، اتنی مہربانی، اور بچوں کو اہمیت دینے کے حوالے سے۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام جا رہے تھے، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ایسے اپنے بازو پھیلا دیے اور ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، پورے اپنے لشکر کو چھوڑ کے، اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کے، منبر سے آپ کے تشریف اترنے کا آپ کو معلوم ہے، حضرت حسنین کریمین کے لیے، اس کے علاوہ دیگر بچوں کے ساتھ، حضرت انس کے بھائی عمیر کے ساتھ جب چڑیا مر گئی، بڑے واقعات ہیں، میں کبھی بیان کروں انشاءاللہ۔ تو اس لیے یہ دیکھیں بچوں کی جو ذہنی سطح ہے وہ آپ کی گالن کو روز برداشت کرنے کا لیول نہیں ہے ان میں، کہ اگر نماز میں صف میں ان سے غلطی ہو گئی، انہوں نے آواز نکال دی، وہ ادھر ادھر چلنے گھومنے پھرنے لگے، اور آپ نماز کا سلام پھرنے کے بعد ان کو مار کٹائی، پیٹ، ڈانٹ ڈپٹ، غصہ یہ کریں گے، تو آپ بجائے ان کو مزید اسلام کی طرف، مسجد کی طرف لانے کے، آپ اس کو برائی کی طرف دھکیل دیں گے، وہ یہاں سے نکل جائے گا، دوبارہ مسجدوں کی طرف رخ ہی نہیں کریں گے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ اپنا رویہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ آپ مسجد سے باہر تشریف لے جاتے، بچے کھیلتے دیکھتے، آپ ان کے چہروں کو اور سر پہ ایسے ہاتھ پھیرتے، ان سے لاڈ پیار کرتے، ان سے محبت شفقت فرماتے۔ تو بہرحال اسی طرح اگر کوئی بڑا شخص بھی ہے، اب کچھ لوگوں کو کم علمی کی بنیاد پر، نہ سمجھی کی بنیاد پر ان سے ایسی غلطی ہو جاتی ہے مسجد کے اندر کہ ہمارے لوگ اس سے برداشت نہیں کرتے۔ اب مثال کے طور پر موبائل ہے، موبائل یہ نماز کے اندر بند ہونا چاہیے، اس کی ٹون نہیں بجنی چاہیے، کیونکہ آپ جب نماز پڑھیں گے آپ نے تھوڑی کار اٹھانی ہے، اور اگر غلطی سے کسی کا موبائل سائلنٹ کرنا رہ گیا، غلطی ہو جاتی ہے، انسان نے نہیں یاد رہا، اب نماز کے دوران اس کی کال آگے بچ گیا، تو کئی جگہ بھی ہم نے دیکھا سلام پھیرنے کے بعد وہ بندہ بھاگ جاتا ہے، وہ کھڑا رہنے کے قابل ہی نہیں ہوتا، ادھر سے کوئی اس کو بول رہا ہے، کوئی ادھر سے بول رہا ہے، اور پھر اس کے اوپر ایسا تبصرہ ہوتا ہے اور ایسی سختی والے الفاظ نکلتے ہیں کہ وہ بندہ دوبارہ اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 221 ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 285 ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک دفعہ ایک دیہاتی آیا، دیہاتی لوگوں کو اتنی زیادہ سمجھ نہیں ہوتی، ایک عربی بدوی دیہاتی آیا مسجد میں، فبال فی طائفۃ المسجد، اگر یہ منظر آج ہماری مسجد میں ہو گیا وہ بندہ تو پتہ نہیں کن مقدموں کا سامنا کرے گا، تو گستاخ رسول، گستاخ مسجد، کافر پکا۔ وہ اس نے کیا کیا؟ مسجد کے کونے میں اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا، فزجرہ الناس، لوگوں نے ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیا، اوے کیا کرتے ہو مسجد میں پیشاب؟ نبی علیہ السلام نے کہا رک جاؤ، اس کو پورا پیشاب کر دینا، کیونکہ اب روکتا ہے تو اس کی صحت کے لیے نقصان دے، اب اس کو پکانا نہیں کرنے دو۔ اب اس نے پورا پیشاب اپنا جب کر لیا تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو کہا دیا جاؤ اور اس کی اس پیشاب والی جگہ کے اوپر وہ مٹکا لے کے، مشکیزہ لے کے پانی ڈالو، اس کو دھو، اور اس کو فرمایا سنو یہ جو مساجد ہوتی ہیں یہ اللہ کے ذکر کے لیے ہوتی ہیں، عبادت کے لیے ہوتی ہیں، نماز کے لیے ہوتی ہیں، یہ کام یہاں پر نہیں ہو سکتا۔ اب یہ بات اس کو تعلیم دی اور اس کے ساتھ کتنی نرمی سے پیش آئی، لوگوں کو بھی منع کیا اس کے اوپر سختی نہیں کرنی، کر گیا خیر کوئی بات نہیں، اس کو دو وہاں سے، اور بعد میں اس کو تعلیم دی تھی آئندہ نہیں کرنا۔ اور ہمارے یہاں یہ کیسے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیسے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. آج اگر کوئی شخص کوئی برائی کا ارتکاب کرتا ہو اور لوگ اس کو اگرچہ اس سے بڑے عیب اپنے اندر موجود ہو لیکن اس کو اتنا حقیر جانتے ہیں کہ اس کی ایسی کی تیسی کر دیتے. مسند امام احمد کے اندر روایت ہے 2211 نمبر حدیث ہے. ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور اس نے آ کر کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک رجلی بالزنا. توجہ فرمائیے. اس نے کہا مجھے بدکاری کرنے کی اجازت دی. آپ جب صحابہ نے یہ بات سنی اس کو ڈانٹا پر شروع کر دی. غصہ کر دیا. وہ کیسی بات کرتے ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا سوال کرتے ہو. اب اس نے آ کر سوال پوچھا ایک رجلی بالزنا مجھے بدکاری کی اجازت دی. لیکن آپ نے صحابہ کو روک دیا نہیں غصہ نہیں کرنا تلخی نہیں کرنی اس کو میرے قریب کرو اور میرے نزدیک کرو. آپ نے اس کو اپنے قریب کر لیا پاس بٹھا لیا اور اس سے یہ 4-5 چیزیں پوچھی یہ سوال پوچھو اس کی ذہنی سطح کے مطابق. ذہنی کا کیسی بات کرتے ہو شرم نہیں آتی. ہمارے یہاں بھی لوگ ایسا سوال کرتے لیکن یہاں سوال ویسا ہی ہے انداز سے. اب اس نے سوچا ہوگا شاید میں جا کر پوچھوں میرے لیے کوئی استثنائی صورت مل جائے. نبی علیہ السلام کہا جہاں تیرے لیے اجازت تو نہیں چھوڑ سکتا. کوئی استثنائی صورت کے لیے پوچھا ہوگا. ہمارے یہاں کو باقاعدہ طور پر پتہ ہونے کے باوجود حضرت صاحب یہ میرا کاروبار ہے میں بڑے غریبوں کی بھی مدد کرتا ہوں شادیوں میں بھی لوگوں کو پیسے دیتا ہوں مسجدوں کے اندر بھی دیتا ہوں مدرسے میں بھی دیتا ہوں آپ کی بھی کوئی خدمت ہوئی بتائیے گا. یہ میرا کاروبار ہے. بعض علماء کہتے ہیں جائز نہیں گنجائش کرو. کیا کہتے ہیں علماء کہتے ہیں جائز نہیں ہے لیکن آپ کیا کرو گنجائش کرو. طلاق ہو گئی جو جائز صورت ہے اس کے رجوع کی وہ تو ٹھیک ہے. جب وہ بھی ختم ہو جائے پھر بھی بندہ کہے نہیں ہو سکتا ختم کوئی گنجائش کٹو خدمت جڑی ہو گنجائش کٹو. اور کئی بیچارے مفتی بھی ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں ہے تو نہیں چلو میں کچھ کرتا ہوں گنجائش کا کچھ کرتا ہوں. لیکن یہ یہاں پر گنجائش نبی علیہ السلام نے دی نہیں لیکن انداز کیسا تھا. اس نے کہا اذن لی بالزنا بدکاری کی اجازت دیجیے. صحابہ نے ڈانٹا کہا ڈانٹنا نہیں ہے تلخی سے پیش نہیں جانا میرے قریب کرو. اب اس کی ذہنی سطح کے مطابق اس کو قریب کر دیا اور قریب بٹھا لیا اور سب سے پہلا سوال کیا اچھا ٹھیک ہے پہلے یہ بتاؤ اتحبہ لأمک اگر کوئی بدکاری کرے تم کہتے ہیں اجازت دے دو اسلام میں جائز کام ہو جائے کیا تیری والدہ کے ساتھ کوئی بدکاری کرے تو پسند کرے گا. اس نے کہا اللہ مجھے آپ پر قربان کرے جعلنی اللہ فداک اللہ کے رسول اللہ مجھے اللہ آپ پہ قربان کرے. کوئی بھی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری تو نہیں برداشت کرے گا نہ ہی پسند کرے گا. فرمایا اچھا تو اسی طرح وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ لوگ بھی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری پسند نہیں کرتے. مطلب یہ تھا تو جب کسی سے بدکاری کرے گا وہ کسی کی تو ماں ہی ہوگی نا. یہ جو تیرے ذہن میں ابھی کھٹکی ہے اسے بھی ہوگی. اچھا یہ بتا افَتُحِبُّهُ لِابْنَتِكَ وہ اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتا ہے. اس نے کہا اللہ مجھے آپ پر قربان جعلنی اللہ فداک لا اللہ کے رسول نہ اپنی بیٹی کے لیے نہیں پسند نہیں. آپ نے فرمایا وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ اور لوگ جو ہیں وہ بھی اپنی بیٹیوں کے لیے اس کو پسند نہیں کرتے کہ تو ان کی بیٹیوں کے ساتھ بدکاری کرے ظاہر جس سے کرے گا وہ بھی کسی کی بیٹی ہو. اس نے کہا اللہ کے رسول نے تیسری بات پوچھی اچھا اپنی بہن کے لیے پسند کرتا ہے افَتُحِبُّهُ لِأُخْتِكَ کوئی تیری بہن سے پسند کرنا اللہ کے رسول کون ہے اپنی بہن کے لیے بدکاری پسند کرے. اسی ترتیب سے آپ نے پوچھا کیا اپنی پھوپھی کے لیے پسند کرتا ہے مقدس رشتے اس کے سامنے رکھے. اب اس کی ذہنی سطح کے مطابق اس کا برین واش کر رہے ہیں اور اس کو سمجھا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا جی نا پھوپھی کے لیے دیکھیں کہا اچھا خالہ کے لیے پسند کرتا ہے کوئی سے بدکاری کرے. کہا نا اللہ کے رسول خالہ کے لیے بھی میں نہیں پسند کرتا کوئی میری خالہ سے بدکاری کرے. لوگ بھی نہیں پسند کرتے ان کی ماں سے ان کی بیٹی سے ان کی بہن سے ان کی پھوپھی سے ان کی خالہ سے کوئی بدکاری کرے. لوگوں کو بھی یہ چیز پسند نہیں ہے. اور وہ شخص اس کے بعد اٹھ کر جب جانے لگا تو نبی علیہ السلام نے وہاں پہ دعا کی اللہم اغفر ذنبہ اللہ اس کا گناہ معاف کر. ہم نے کسی کو سمجھانے پر اس کے لیے دعا کی اللہم اغفر ذنبہ اللہ اس کا گناہ معاف کر وطہر قلبہ اللہ اس کا دل صاف کر دے.
وحسن فرجا، اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ نبی علیہ السلام نے یہ دعا اس کے لیے کی، فَلَمْ يَكُنْ بَعْدُ ذَلِكَ الْفَتَىٰ يَلْتَفِتُ إِلَىٰ شَيْءٍ، اس کے بعد زندگی بھر وہ نوجوان بدکاری کی طرف مڑ کے دیکھنا بھی اس نے دوبارہ کیا۔ ایسا اللہ نے اس کو پاک صاف کیا، ایسا اس کا دل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے صاف ہوا۔ دعا بھی تھی اور تربیت بھی تھی، لیکن اس کی ذہنی سطح کی بات، اس کی سوچ کی بات۔ ایک دفعہ ایک اور شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 7314 ہے، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 155 ہے، سنن نسائی میں اور دیگر کتب کے اندر بھی موجود ہے۔ ایک عرابی تھا، دیہاتی تھا، دیہاتیوں کا آپ کو پتہ ہے ایسے ماحول ہوتا ہے۔ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور آگے کہنے لگا، ان امراتی ولدن غلاما اسود، میری بیوی کا بچہ جو پیدا ہوا ہے وہ کالا ہے، یعنی میرا بچہ پیدا ہوا ہے میری بیوی سے لیکن رنگ اس کا کالا ہے، میں نے اس کو اپنا بچہ ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ اب ہو گیا نا گھر خراب، ذہن کے اندر شک اور بدگمانی بیٹھ گئی۔ اس نے کہا بچہ کالا، اب بنیاد کیا تھی؟ نہ اس کی بیوی کو اس نے کبھی بدکاری کرتے ہوئے دیکھا، نہ کسی اور طرح کا کوئی، صرف ایک رنگ کی بنیاد پر کہ اس کا رنگ کالا کیوں ہے جبکہ میرا کالا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس کی ذہنی سطح کے مطابق اس کے ساتھ رویہ اپنایا۔ یہ نہیں کہ اس کو ڈانٹا ڈپٹا ہو، اس کو برا بھلا کہا ہو، سختی سے پیش آیا۔ آپ نے کہا اچھا بدوی تھا، دیہاتی تھا، نے کہا تیرے پاس اونٹ ہے؟ جی ہاں ہے اونٹ۔ اچھا یہ بتاؤ ان کا رنگ کیا ہے؟ مال مانو، لگا اللہ کے رسول سرخ رنگ کے اونٹ ہیں، بدویوں کے پاس اونٹ ہوتے ہیں نا، کہا سرخ رنگ کے اونٹ ہیں، کہا کوئی خاکی بھی ہے؟ کیا ان اونٹوں میں کوئی اونٹ خاکی بھی ہے؟ کہا جی اللہ کے رسول خاکی بھی ہے۔ کہ وہ خاکی کیوں؟ یہ تو سرخ ہے سارے، وہ خاکی کا اثر ہے، تیرا ہی پالا ہے، تو ہی ان کے ساتھ چلانے بھی تو لے جاتا ہے، ہر وقت تیرے پاس ہوتے ہیں، سرخ اونٹوں میں خاکی آیا کہاں سے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ پیچھے کوئی رگ ہوگی جو وہ کھینچ کے لے آیا ہوگا، کوئی رگ، کوئی پچھلے کسی اونٹوں میں کوئی کالا خاکی گزرا ہوگا، آگے جا کے کسی نسل میں کوئی ایک خاکی آ گیا، نسل وہی، نسل تبدیل نہیں ہوئی، میرے ہی اونٹ سرخ ہے لیکن ان میں کبھی کبھی خاکی بھی ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا وَعَادَ عَسَىٰ أَن يَكُونَ نَزَعَهُ هِرْقٌ، پھر تیرے بچے کو بھی اسی طرح کوئی رگ کھینچ کے لے آئے گی۔ آپ نے کہا اب اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ تیرا بچہ نہیں، البلد للفراش، اس کا انکار نہیں کر کہ تیری بیوی کو تہمت نہیں لگا، بدگمانی نہ کر، جس طرح تجھے اونٹوں کے بارے میں سمجھ ہے یہاں بھی تو اس کو کوئی راگی کھینچ کے لے آئی ہوگی۔ اب اس کی نفسیات اور اس کی ذہنی سطح کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل اس کو پیش کر دیا۔ یہ کردار، یہ اخلاق، یہ ہمارا مزاج دعوت میں زیادہ بلیغ ہے، زیادہ مؤثر ہے بنسبت لمبی چوڑی تقریروں کی۔ ایک آدمی کو آپ غصہ اور گالا گلوچ کے ساتھ 100 دلیلیں دے دیں، اتنی اس کے اندر وہ بلیغ نہیں ہوگی اثر انداز جتنا آپ نرمی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور سنت کے مطابق اخلاق اور نرمی کے ساتھ سچی کھری سچی دعوت اس کے سامنے رکھیں گے، وہ بندہ فوراً اس کے اوپر اثر انداز ہوگی۔ کردار بھی ضروری ہے گفتار کے ساتھ، اور بدخوئی اور بدخلقی یہ لوگوں کو جہاں یہ اچھی تعلیم اچھی اخلاق سے ملتی ہے ویسے لوگ متنفر بھی ہوتے ہیں، دور بھی ہوتے ہیں۔ امام ابو داؤد نے کتاب الزہد کے اندر ذکر کیا سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ایک شخص ہے، لوگ اس کو برا بھلا کر اور گالا گلوچ کر رہے ہیں، اس نے کوئی برا کام کر لیا، کوئی گناہ کا کام کر لیا، تو اس گناہ کی وجہ سے لوگ اس کو برا بھلا کر رہے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے پوچھا سنو یہ جو آدمی ہے اگر یہ کنویں میں گر جاتا تم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اگر کوئی شخص کنویں میں گر گیا، آپ سے میں پوچھتا ہوں آپ کے سامنے کوئی شخص کنویں میں گر گیا، آپ کیا کریں گے؟ کھڑے ہو کے تقریر کریں گے کہ اس کو کنویں سے نکالیں گے؟ کنویں سے نکالیں گے؟ تو ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب اگر یہ شخص کسی کنویں میں گر جائے تو کیا کرو گے؟ نکالو گے؟ نے کہا ہاں جی ہاں نکالیں۔ تو پھر یہ اس برائی کی دلدل میں ہے، اس کی اصلاح کر اس برائی سے اس کو نکالو، نہ کہ بیچارے کو گالا گلوچ کرو، برا بھلا کرو، اس کے ساتھ نفرت نہ کرو، جو اس کی برائی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اس کی اصلاح کرو۔
آج ہمارے اندر یہ کسی کو کرنے کی اصلاح کا ہمارا پہلو ہوتا ہی نہیں، ہمارا ذہن ہی نہیں ہوتا کہ اس کی اصلاح ہو، یہ سنت ہے، یہ سمجھ ہے، یہ اس کے عمل اور اس کے عقیدے میں نکھار ہے، اس کو نیچا دکھانا اور اس کو سختی کرنا، غصہ کرنا، یہ چیزیں ہمارے اخلاق لوگوں کو متنفر کرنا۔ آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف حدیث آپ نے کئی بار سنی ہے، ثمامہ بن اساد یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدی بنا کر آئے، صحیح بخاری میں حدیث 4372، آخری بات کرتا ہوں، وقت تھوڑا رہے۔ ثمامہ بن اساد کو صحابہ نے گرفتار کیا، یہ اپنے قبیلے کے سردار بھی تھے، اور ان کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا، مختصر 3 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باندھے رکھا، 3 دن مسجد کے ستون کے ساتھ بندھے ہوئے۔ پہلے دن آپ علیہ السلام آپ کے پاس آئے، بڑی نرمی کے ساتھ کہا ثمامہ کیا خیال ہے تیرا، کیا حال ہے تیرا؟ کہنے لگا ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم علی شاکر، اگر آپ قتل کریں گے تو میرا قصاص لینے والے، بدلہ لینے والے موجود ہیں، میرے خون کا حساب لیا جائے گا، اور اگر آپ مجھ پر احسان کر کے مجھے چھوڑ دیتے ہیں تو میں اس کی قدر کروں گا، اس کا شکریہ ادا کروں گا۔ آپ نے کوئی تعرض نہیں کیا اس سے، بس آپ اپنا نماز کے لیے آتے۔ اب آپ نے اس کو کیا دکھایا؟ آپ نے اس کے سامنے کون سی دعوت پیش کی؟ آپ یہ بات قابل غور ہے، آخر تو آپ نے بھی بات سنا ہوگا۔ دوسرے دن بھی آپ آئے، یہی گفتگو ہوئی، تیسرے دن بھی آپ آئے، یہی گفتگو ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کا ثمامہ کو چھوڑ دو، ثمامہ کو انہوں نے چھوڑ دی۔ اب یہی ثمامہ بن اساد وہاں سے نکلے اور کھجوروں کا ایک باغ تھا، وہاں چشمے میں غسل کیا، واپس پلٹ تیار کرنے لگے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، توحید کی گواہی دے دی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے دی، اور وہاں سے نبی علیہ السلام کے ساتھ مل ملا کے کہنے لگے اللہ کے رسول کل تک سب سے بدترین اگر کوئی شخصیت سے میرے نزدیک معاذ اللہ تو وہ آپ کی تھی، آج اگر کائنات میں مجھے سب سے زیادہ کوئی محبوب چہرہ ہے تو وہ آپ ہے۔ کل تک مجھے سب سے برا دین اسلام تھا، آج اگر میرا محبوب ترین دین ہے تو اسلام۔ کل تک میرے لیے اگر کوئی برا شہر تھا تو آپ کا شہر تھا، آج اگر میرا سب سے محبوب ترین شہر ہے تو وہ آپ کا شہر ہے۔ پھر چلے تو مشرکین نے کہا سبوتا بس صحابی ہو گیا، صحابی ہو گیا تو آج کل ہم کہتے تھے وابی ہو گیا، اس طرح کہتے تھے صحابی ہو گیا، صحابی ہو گیا تو انہوں نے کہا اچھا میں صحابی نہیں ہوا، میں نے اسلام جیسا پکیزہ دین قبول کیا ہے، اب جب تک نبی علیہ السلام تمہیں اجازت نہیں دیں گے نا مجھے، جب نبی علیہ السلام جب تک نہیں کہیں گے یمامہ سے گندم کا ایک دانہ بھی نہیں ہوگا۔ ان کو پتا تھا نا وہاں سے گندم آتی ہے، تو کہا جہاں قابل غور بات ہے جو وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے 3 دن اس کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھا۔ اس ثمامہ بن اساد کے اندر جو تبدیلی آئی، انقلاب آیا، چینج آئی، کیا دیکھ کر آئی؟ شاہ و گدا، سرخ و سفید، سیاہ، غلام، مالدار، غریب، کوئی بھی ہے، ایک ہی سب میں سارے برابر ہیں اللہ کے اندر، سارے برابر۔ وہاں صحابہ کا کردار، اس کا عملی نمونہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے اخلاقیات، اور لوگ جو آتے تھے مسجد کے اندر ان کے ساتھ ان کے رویے، وہ پاکیزگی اس نے وہ 3 دن میں پریکٹیکل عملی طور پر دیکھی، اللہ نے ان کی دل کی دنیا ہی تبدیل کی۔ اور ہماری جیسی مسجد میں اگر وہ 3 دن بعد دو کسی کا وہ کہے گا اسلام کے بارے میں اچھی اچھی باتیں سنی ہوئی تھی، مسلمان کو دیکھ کے دل برا ہو گیا۔ آج کل لوگ پوچھتے ہیں ہماری مساجد کے اندر وہ ماحول نہیں ہے کہ جس ماحول کو نیا آنے والا دیکھے تو اس کی دنیا دل کی پکڑے۔ یہ ماحول پیدا کرنا چاہیے مساجد کے اندر، اور وہ ماحول کس سے پیدا ہوگا؟ جب آپ اللہ کے گھر میں ہیں تو مساوات، نرمی، اچھے اخلاق، اچھا کردار، اچھی گفتار، ہر چیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے، صرف یہی نہیں کہ سب سنت کے مطابق پڑھنا ہے، صرف یہی نہیں کہ نماز سنت کے مطابق پڑھنا ہے، صرف یہی نہیں کہ دعوت سنت کے مطابق دینی ہے، اخلاق بھی سنت کے مطابق ہو، گفتار بھی سنت کے مطابق ہو، لوگوں کے ساتھ رویہ بھی سنت کے مطابق ہو۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ،
اگر اللہ کی رحمت سے آپ نرم خو نہ ہوتے، آپ کے گرد یہ لوگوں کا مجمع نہ ہوتا، اگر آپ بد خلق ہوتے اور سخت دل ہوتے، آپ کے گرد یہ صحابہ یہ جان ساتھ جانے قربان کرنے والے نہ ہوتے۔ فاعف عنہم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ یہ دو تین سوال آئے ہیں۔ سب سے پہلا کہ نماز کی نیت کیسے کرنی چاہیے؟ نماز کی نیت ایسے کرنی چاہیے جب آپ وضو کر رہے ہیں، مسجد کی طرف رخ کر رہے ہیں، تو آپ کی نیت ہے، دل کا ارادہ ہے کہ میں نماز پڑھوں گا۔ اگر زور کے وقت کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ میں زور کی نماز پڑھ کے آتا ہوں، عصر کی پڑھ کے آتا ہوں، مغرب کی پڑھتا ہوں، عشاء کی پڑھتا ہوں، تو یہ دل کا جو ارادہ ہوتا ہے یہ نیت ہے۔ زبان کے ساتھ الفاظ کی ادائیگی قرآن سنت سے ثابت نہیں کہ میں نیت کی تھی نماز دی اور منہ قبلہ اور کہاں کھڑا ہوں، اوپر والی منزل نیچے والی منزل، کوئی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، دل کا ارادہ ہی بھی ہے۔ اور یہ جو ہوتا ہے نا بعض اہل علم آج کے اس دور میں جو لوگ وہ بھی یہی کہتے ہیں ہم نے نیت صرف سکھائی تھی ان لوگوں کو جو لوگ نئے جن کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، چاہے نئے نماز نہیں آتی، ان کو بتانے کے لیے اور تعلیم کے لیے سکھائے تھے یہ الفاظ، لیکن بعد میں ایسی پکڑ لی کہ ہر بندہ یہ الفاظ پڑھتا ہے، تو یہ الفاظ پڑھنے مسنون نہیں ہے اور نہ ہی قرون اولیٰ میں صحابہ تابعین میں اس کا کسی قسم کا کوئی ثبوت ملتا ہے۔ اس لیے نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے نہ رکعات بتانے کی ضرورت ہے اور نہ نماز کا وقت بتانے کی ضرورت ہے، نہ امام کے پیچھے کھڑا ہونے کی کوئی کہنے کی ضرورت ہے۔ وہ آپ سب میں کھڑے ہو تو پتہ چل جائے گا آپ امام کے پیچھے ہی، تو انشاءاللہ نیت ہو جائے گی۔ دوسرا سوال ہے فرض نماز میں الحمد شریف کا مقتدی کے لیے کیا حکم ہے؟ مقتدی کو الحمد پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ پڑھنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج، جو نماز پڑھتا ہے اس میں ام قرآن نہیں پڑھتا نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھنے والوں نے پوچھا انا نکون وراء الامام، ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں کیا کریں؟ میں اقرأ بہا فی نفسک، پھر اپنے دل کے اندر اس کی قرأت۔ نبی علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی، ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے، اور پیچھے کسی نے قرأت کی، آپ نے سلام پھیرنے کے بعد فرمایا کہ لعلکم تقرؤون خلف امامکم، شاید کہ تم اپنے امام کے پیچھے قرأت کرتے ہو، لا تقرؤوا بشیء، کوئی قرأت نہیں کرنی امام کے پیچھے، امام جب پڑھ رہا ہے آپ نے قرأت نہیں کرنی، الا بأم القرآن، سوائے ام القرآن کے، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، کیونکہ جو قرأت فاتحہ نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تیسرا سوال ہے نماز کے دوران ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے؟ سینے پر یا ناک پر باندھنے چاہیے؟ مسند امام احمد کے اندر روایت موجود ہے حنب تائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر فوق صدرہ اپنے سینے کے اوپر باندھا ہوا۔ تو یہ نبی علیہ السلام سے صحیح ترین روایت جو مسند احمد کی ہے ثابت ہے۔ بعض روایات کے اندر ناف کا اوپر کا اور ناف کے نیچے کا بھی ذکر موجود ہے، لیکن سندن وہ آیا ثبوت کو نہیں پہنچتی محدثین کے اصول کے